فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ یہ کتاب نرجس خاتون بنت محمد حسین کے ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ برائے ایصال ثواب نرجس خاتون بنت محمد حسین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے۔ شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر کتاب پڑھ رہے ہیں۔ اس چینل کے اوپر آداب اہل منبر، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 6۔ ہم کتاب کے صفحہ نمبر 85 سے ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ لاسٹ نشست میں یعنی پارٹ نمبر 5 میں ہم نے جہاں سے آپ کو خدا حافظ کہا تھا، ہم اسی سے آگے چلیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو کہ حضرت نے فرمایا کہ میں نے تیرا ہدیہ قبول کیا، یہ یہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، جو کہ یہ ختم ہوا تھا۔ حوالہ تھا مناقب ابن شہر عاشوب، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 318 and 19، اور اس کے بعد پھر اس کے آگے ہم اب پڑھنے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ حاشیے میں لکھا ہے ابو عبد الرحمن سلمی۔ اس کے حوالے سے تفصیلات لکھی ہیں کہ مشہور قاری ہیں یہ، اور انہوں نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے سامنے پورا قرآن پڑھا تھا، یعنی پورے قرآن کی تلاوت کی تھی۔ تو آئیے ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ نیز وہیں پہ، اچھا یہ بھی بتا دوں پہلے، سوری، کہ ہم جو چیپٹر جس کا عنوان ہے جو پڑھ رہے ہیں وہ ہے تیسرے نمبر پہ تھا کہ ذاکرین کے بارے میں بانیان مجلس اور عزاداروں کی ذمہ داری۔ تو ہم یہ بانیان مجلس اور عزاداروں کی ذمہ داری کو پڑھتے ہوئے پیج 85 پر آئے ہوئے، اور اب یہاں پہ لکھا ہے کہ نیز وہیں یہ روایت بھی کی ہے کہ ابو عبد الرحمن سلمی، وہی کہ جن کے بارے میں بھی ہم نے کہا کہ وہ قاری قرآن تھے، کہ انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ایک فرزند کو سورہ حمد کی تعلیم دی۔ جب اس بچے نے یہ سورہ اپنے پدر بزرگوار، یعنی بریکٹ میں لکھا ہے امام حسین علیہ السلام کے سامنے پڑھا، تو آپ علیہ السلام نے اس معلم کو 1000 اشرفی اور 1000 لباس عطا فرمائے اور اس کے منہ کو موتیوں سے بھر دیا۔ پس بعض لوگوں نے جسارت کرتے ہوئے کہا کہ حضرت نے اس معلم کو جو عطیہ دیا ہے وہ اس کے کام سے بہت زیادہ ہے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا یہ عطیہ اس معلم کے عطیہ یعنی کہ تعلیم قرآن کے برابر کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جو کچھ بھی اسے دیا جائے اس کے کام کے مقابلے میں کم ہے۔ حوالہ ہے مناقب ابن شہر عاشوب، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 66۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے ابو علی پسر شیخ توسی رحم اللہ نے اپنی کتاب امالی میں حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے آقا حضرت صادق علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا کہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں آپ کی مدح کی غرض سے اشجع سلمی حاضر ہوا۔ الف شین جیم عین اشجع اور سین لام میم چھوٹی سلمی حاضر ہوا۔ اس نے حضرت کو بیمار پایا اور چپ ہو کے بیٹھ گیا۔ میرے آقا حضرت صادق علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ میری بیماری کی پرواہ نہ کر اور تو جس مطلب کے لیے آیا ہے اسے ذکر کر۔ اس نے کہا کہ
خدا آپ کو اس بیماری سے عافیت دے۔ اس نے مزید اشعار بھی کہے۔ جب وہ یہ شعر پڑھ چکا تو حضرت علیہ السلام نے اپنے ایک غلام سے فرمایا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے عرض کی کہ 400 درہم ہیں۔ فرمایا وہ درہم اشجع کو دے دو۔ پس اشجع نے وہ لے لیے اور آپ علیہ السلام کا شکریہ ادا کرتا ہوا چلا گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے واپس بلا لاؤ۔ جس وقت وہ واپس آیا عرض کی کہ میرے سردار، میں نے سوال کیا، آپ علیہ السلام نے عطا کیا اور مجھے بے نیاز کر دیا، پھر مجھے کس چیز کے لیے واپس بلایا ہے؟ فرمایا مجھ سے میرے پدر بزرگوار نے بیان کیا، انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے اور انہوں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین عطیہ وہ ہے کہ جو نعمت کو باقی رکھے، بریکٹ میں لکھا ہے کہ یعنی لینے والے کے لیے دائمی ہو، بریکٹ کلوز، اور جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے وہ تو دائمی نعمت نہیں ہے، یہ میری انگشتری ہے، اگر لوگ تجھے 10,000 درہم دیں تو اسے بیچ دینا، ورنہ اس کو فلاں وقت اب میرے پاس لے کے آنا، میں تجھے اس وقت 10,000 درہم دوں گا، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ نوٹ کیجئے، امالی شیخ توسی، جلد 1 صفحہ نمبر 288۔ پھر چلتے ہیں آگے کی جانب۔ لکھا ہے کہ اور قطب راوندی نے کتاب خرائج میں روایت کی ہے کہ جس وقت فرزدق فیرے زے دال قاف فرزدق جو کہ شاعر ہے، اس کے بارے میں یہاں پہ تھوڑا سا یعنی حاشیے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ بصرے سے تعلق رکھنے والا حمام بن غالب ابو فراز عرب کا مشہور شاعر تھا۔ وہ حشام بن عبد الملک کے ساتھ حج کے لیے آیا تھا۔ اس سال امام سجاد علیہ السلام بھی حج کر رہے تھے۔ حشام لوگوں کے اژدہام کی وجہ سے حجر اسود کا استلام نہیں کر پا رہا تھا، لیکن امام سجاد علیہ السلام کے آتے ہی لوگ کاہی کی طرح چھٹ گئے۔ امام علیہ السلام کو راستہ دیا اور امام علیہ السلام نے نہایت آسانی سے حجر اسود کو استلام کیا۔ یہ دیکھ کر ایک شامی شخص نے حشام سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ تو حشام نے انجان بنتے ہوئے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا۔ یہ دیکھ کر فرزدق نے کہا کہ لیکن انہیں میں جانتا ہوں، اور پھر اس نے امام سجاد علیہ السلام کی مدح میں فی البدی ایک قصیدہ انشاء کیا۔ حشام نے اسے قید کر دیا اور پھر امام علیہ السلام نے اس کے لیے بھاری رقم بھیجی۔ اس کا انتقال 110 ہجری میں ہوا۔ اس قصیدے کو علامہ مجلسی نے بہار الانوار جلد نمبر 46 صفحہ نمبر 125 سے لے کے 130 پر نقل کیا ہے اور اس کی شرح بھی تحریر کی ہے۔ تو یہ حاشیے میں تفصیلات تھیں شاعر فرزدق کے حوالے سے۔ تو اب ہم جہاں سے یہ تفصیلات پڑھنے آئے تھے آئیے وہیں واپس چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جس وقت فرزدق شاعر نے حشام کے سامنے حضرت سجاد علیہ السلام کی مدح میں اپنا مشہور قصیدہ پڑھا تو حضرت علیہ السلام نے اس کے واسطے کچھ اشرفیاں بھیجیں۔ فرزدق نے ان اشرفیوں کو واپس کر دیا اور عرض کی کہ میں نے وہ قصیدہ محض اپنے دین کے لیے پڑھا ہے۔ پس حضرت نے وہ اشرفیاں دوبارہ اس کو بھیجیں اور فرمایا کہ خداوند عالم تیرے اس کام پر راضی ہے، یعنی کہ اس کے بدلے اجر آخرت بھی ملے گا۔ اور جب حشام نے اسے قید کیا تو حضرت نے اسے چھڑایا، اور جب حکام نے اس کا نام سلطنت کے وظیفے خوروں کے رجسٹر میں محو کر دیا تو اس نے حضرت علیہ السلام کے پاس شکایت کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنا وظیفہ ملتا ہے؟ اس نے وہ مقدار بتائی تو حضرت علیہ السلام نے اسے آنے والے 40 سال تک کا مال دیا، اور اس کے بعد فرزدق 40ویں سال وفات پا گیا۔ حوالہ ہے الخرائج والجرائع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 267۔ آئیے مزید اگلے پیراگراف کی جانب۔ اور شیخ کشی کاف شین چھوٹی شیخ کشی نے بھی اس واقعے کو روایت کیا ہے اور اس طرح لکھا ہے کہ حضرت علیہ السلام نے اس کو 12,000 درہم بھیجے اور فرمایا کہ اے ابو فراس، ہمیں معذور سمجھ، اگر ہمارے پاس اس سے زیادہ ہوتے تو ہم تجھے بہر صورت عطا کرتے۔ پس فرزدق نے وہ درہم واپس کر دیے اور عرض کی اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے وہ قصیدہ محض اس غصے کی وجہ سے پڑھا ہے جو مجھے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے حشام پر آیا تھا، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس خوشنودی سے اس میں کمی کروں؟
پھر حضرت علیہ السلام نے اس کو وہ درہم واپس بھیجے اور فرمایا کہ میں تجھے اپنے اس حق کا واسطہ دیتا ہوں جو میرا تجھ پر ہے کہ اس رقم کو قبول کر لو. پس تحقیق خداوند عالم نے تیرا مرتبہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ خلوص دیکھ لیا ہے اور تیری نیت کو جان لیا ہے. پس فرزدق نے وہ درہم قبول کر لیے. حوالہ ہے رجال کشی صفحہ نمبر 132. پھر لکھا ہے کہ اور شیخ مفید رحمہ اللہ نے کتاب اختصاص الف خ تے سواد الف سواد کتاب اختصاص میں روایت کی ہے کہ کمیت نام ہے. اس کے بارے میں حاشیے میں تفصیلات یوں ہیں کہ کوفے سے تعلق رکھنے والا کمیت بن زید اسدی عرب کے شعراء میں سے ایک شاعر تھا. وہ بنی ہاشم سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور اپنے اشعار کے ذریعے ان کی طرفداری کرتا تھا اور ہاشمیات کے نام سے اس کے قصائد تھے. وہ جرمن زبان میں بھی ترجمہ ہوئے ہیں. اسے چند خصوصیات حاصل تھیں. خطیب بنی اسد، فقیہ، شیعہ، دلیر، شہسوار، ماہر تیر انداز اور سخی مرد تھا. سن 126 ہجری میں اس نے وفات پائی. تو یہ تو ہم نے جان لیا کمیت کے بارے میں. اور اب آئیے واپس جہاں سے ہم جاننے کے لیے آئے تھے. صفحے کے اوپر لکھا ہے کہ کمیت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کیا آپ علیہ السلام مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے لیے ایک قصیدہ پڑھوں؟ تو حضرت علیہ السلام نے اس کو اجازت دی. اس نے ایک قصیدہ پڑھا. پھر حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ اے غلام، اس کمرے سے رقم کی ایک تھیلی لے آؤ اور وہ کمیت کو دے دو. غلام وہ تھیلی لے آیا اور کمیت کو دے دی. پس کمیت نے عرض کی میں آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے لیے دوسرا قصیدہ بھی پڑھوں؟ فرمایا پڑھو. پس کمیت نے دوسرا قصیدہ بھی پڑھا اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے غلام، اس کمرے سے رقم کی ایک تھیلی اور لے آؤ اور وہ اس کو دے دو. پس غلام وہ تھیلی اس کمرے سے لے آیا اور اس نے اس کو دے دی. پھر کمیت نے عرض کی کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، مجھے اجازت کہ میں تیسرا قصیدہ بھی جناب کے لیے پڑھوں. تو فرمایا کہ پڑھو. پس اس نے اسے بھی جناب علیہ السلام کے لیے پڑھا اور آپ نے پھر فرمایا کہ اے غلام، اس کمرے سے رقم کی ایک تھیلی لے آؤ اور اسے دے دو. پس وہ لے آیا اور اس کو دے دی. کمیت نے عرض کی قسم بخدا میں نے آپ علیہ السلام کی مدح اس لیے نہیں کی کہ میں آپ سے مال دنیا حاصل کرنا چاہتا ہوں. میں نے تو یہ تعریف محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی اور آپ علیہ السلام کے اس حق کے لیے کی ہے جو خدائے عز وجل نے میرے اوپر واجب کر دیا ہے. پس حضرت علیہ السلام نے اس کے حق میں دعا کی اور غلام سے فرمایا کہ اس مال کو واپس لے جا کر رکھ دو. پس غلام نے وہ مال لے جا کر اسی کمرے میں واپس رکھ دیا. حوالہ نوٹ کیجئے، اختصاص کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 272. اور آئیے آگے مزید پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ اور سید مرتضیٰ علم الہدا رضی اللہ نے کتاب علم الہدا ہے یا علم الہدا، مرتضیٰ علم الہدا رضی اللہ نے کتاب غرر و درر میں روایت کی ہے کہ دابل بن علی، دابل بن علی دال این بیلام، دابل بن علی کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں. اور وہ یہ ہیں کہ دابل بن علی خزائی عرب کا شاعر ہے. اس کا اصل وطن کوفہ تھا لیکن اس کی سکونت بغداد میں تھی. وہ خلفاء جیسے ہارون، مامون، معتصم اور واسق کے لیے ہجو کرتا تھا. اس نے طویل عمر پائی تھی اور وہ کہتا تھا کہ 50 سال ہوئے ہیں اپنی موت کے پھندے کو کاندھے پر اٹھائے پھر رہا ہوں. دابل نے اہل بیت علیہ السلام خصوصاً حضرت امام رضا علیہ السلام کی مدح میں اشعار کہے. اس نے سال 246 ہجری میں وفات پائی. اور اب آئیے واپس چلتے ہیں جہاں سے ہم دابل کے بارے میں پڑھنے آئے تھے. لکھا ہے دابل بن علی اور ابراہیم بن عباس جو دونوں ایک دوسرے کے دوست تھے، حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ آپ علیہ السلام مامون کی طرف سے ولی عہد تھے. پس دابل نے یہ قصیدہ پڑھا. یہ ترجمہ پڑھتے ہیں کہ آیات قرآنیہ کے مدرسے تلاوت قرآن سے خالی ہو گئے اور وحی کے اترنے کے گھروں کے صحن خالی پڑے ہیں.
پھر لکھا ہے، بس یہ انورٹڈ کاما کلوز، اس کے بعد لکھا ہے کہ اور ابراہیم بن عباس نے قصیدہ پڑھا جس کا پہلا شعر یہ تھا، ترجمہ: دلیری کے بعد دل کے صبر کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی ہلاکتوں نے زائل کر دیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ پس حضرت علیہ السلام نے ان دونوں شاعروں کو 20,000 درہم بخشے جن پر حضرت کا اسم مبارک کندہ تھا اور مامون نے جاری کیے تھے۔ دابل اپنا نصف حصہ قم میں لے آیا، قم قاف میم اور پیش قم میں لے آیا۔ اہل قم نے اس سے یہ درہم خرید لیے اور اسے ہر درہم کے بدلے 10 درہم دیے۔ یوں اس نے اپنا حصہ 1,00,000 درہم میں بیچا اور ابراہیم نے اپنا حصہ مرنے تک محفوظ رکھا۔ حوالہ نوٹ کیجیے، غرر و درر امالی شیخ صدوق، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 484۔ پھر لکھا ہے کہ اور کتاب عیون میں روایت کی گئی ہے کہ اس نے ان درہم میں سے کچھ مقدار ہدیہ کر دی جس سے اس کی تجہیز و تکفین ہوئی۔ اچھا، اس کے بعد لکھا ہے کہ نہیں، یہ کر دی نہیں ہے، بلکہ یہ لکھا ہے کہ اس نے ان درہم میں سے کچھ مقدار ہدیہ کو دی جس سے اس کی تجہیز و تکفین ہوئی۔ اور روایات میں اس بارے میں اختلاف ہے کہ دابل کے اس مذکورہ قصیدے، یہ بریکٹ میں لکھا ہے مدارس آیات بریکٹ کلوز، قصیدے پڑھنے پر حضرت علیہ السلام نے اسے کیا کچھ دیا۔ اور بعض روایات میں اس طرح مذکور ہے کہ حضرت علیہ السلام نے اس کو ان درہم کے علاوہ ایک انگشتری جس کا نگینہ عقیق سے تھا اور خیز سبز سے بنا ہوا ایک پیرہن بھی عطا کیا، اور فرمایا کہ اس پیرہن کو محفوظ رکھنا کیونکہ میں نے اس میں 1000 شب، ہر شب میں 1000 رکعت نماز پڑھی ہے اور اس میں 1000 قرآن ختم کیے ہیں۔ اور بعض روایات میں پیرہن کے بجائے حبہ لکھا ہوا ہے، حبہ ہے بے ہے لکھا ہوا ہے۔ اور اہل قم کے ساتھ اس حبے کے بارے میں دابل کا ایک قصہ بھی ہے کہ بالآخر انہوں نے اس سے وہ حبہ 1000 اشرفی میں خرید لیا اور اس حبے سے ایک ٹکڑا دابل کو دیا کیونکہ اس حبے سے معجزہ ظاہر ہوا تھا اور دابل نے وہ ٹکڑا اپنے کفن میں رکھ لیا۔ حوالہ نوٹ کیجیے، عیون اخبار الرضا، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 263 سے لے کر 265 تک، اور بہار الانوار جلد نمبر 49 صفحہ نمبر 147، 234 اور 260۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ مومنین کی تنبیہ کے لیے اخبار و روایات کی یہی مقدار کافی ہے۔ نیز ہم یہ کہتے ہیں کہ خطیبوں اور ذاکرین کے گروہ پر اموال کا خرچ کرنا انفاق کی افضل قسم میں سے ہے کیونکہ یہ عمل حضرت سید الشہداء علیہ السلام کا ممدوح و مرغوب ہے اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس عمل کے لیے ثواب عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ آئیے نیکسٹ پیراگراف کی جانب چلتے ہیں۔ لکھا ہے شیخ تریہی، توئرے یہ ہے چھوٹی ہے، شیخ تریہی رحم اللہ نے کتاب مجمع البحرین میں روایت کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مناجات میں عرض کی کہ خدا بندہ، کس چیز کی وجہ سے تو نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقی امتوں پر فضیلت دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے ان کو 10 خصلتوں کی وجہ سے فضیلت دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ وہ 10 خصلتیں کون سی ہیں کہ میں بھی بنی اسرائیل کو ان پر عمل کرنے کا حکم دوں؟ تو بس خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد، جمعہ، جماعت، قرآن، علم اور عاشورہ یا علم اور عاشورہ۔ لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے پروردگار عالم، عاشورہ کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حسین ابن علی علیہ السلام پر گریہ کرنا اور رونا اور فرزند مصطفیٰ کی مصیبت پر مرثیہ خوانی اور عزاداری کرنا۔ اے موسیٰ علیہ السلام، میرے بندوں میں سے جو بھی اس زمانے میں فرزند مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روئے گا یا
تباکی کرے گا، تے بے الف کاف چھوٹی ہے، تباکی کرے گا یا ان کی عزاداری کرے گا، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اور اب اس کے بعد آئیے آگے چلتے ہیں، ترجمہ لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ جو بندہ بھی اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر کے پسر امام حسین علیہ السلام کی محبت میں طعام یا کسی اور صورت میں 1 درہم خرچ کرے گا، میں دار دنیا میں اس کے 1 درہم کے بدلے 70 درہم کی برکت دوں گا اور وہ شخص جنت میں باعافیت ہوگا اور میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے مجمع البحرین صفحہ نمبر 270 اور آگے لکھا ہے مادہ عاشورہ۔ اور پھر آگے چلتے ہیں، آخری لائن ہے اس چیپٹر کی کہ چونکہ اس شرط بریکٹ میں لکھا ہے کہ اخلاص، یعنی اخلاص جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے اب تک، چونکہ اس شرط میں اختصار ملحوظ خاطر ہے اس لیے ہم اسی قدر پر اکتفا کرتے ہیں۔ تو سامعین یہاں پر یہ والا چیپٹر جو کہ اخلاص کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے یہ مکمل ہوا۔ ہم صفحہ نمبر 95 پر آ گئے ہیں فصل 2 پڑھنے کے لیے۔ فصل اول میں ہم نے اخلاص کے بارے میں پڑھا، فصل 2 میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ آئیے ہیڈنگ آپ کی سماعتوں کی نظر، ذاکرین کے ممبر کے دوسرے زینے کے بارے میں کہ جو صدق ہے۔ پہلا تھا اخلاص، دوسرا ہے صدق، صاد دال قاف۔ آئیے جانتے ہیں، لکھا ہے کہ ان چند نکات کی صورت میں اس کی وضاحت کریں گے۔ اب یہ جو نکات ہیں پہلے ہم آپ کو ان نکات کو آپ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ 5 نکات ہیں۔ پہلا ہے کہ صدق کی تعریف اور اس کے مرتبے کی عظمت، دوسرا جھوٹ بولنے کی مذمت اور دنیا اور آخرت میں اس کے مفاسد کا بیان، تیسرا ہے جھوٹ بولنے کی عظیم ترین معصیت اور خداوند عالم تبارک و تعالی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ائمہ طاہرین علیہم السلام پر بہتان باندھنے کا گناہ، چوتھا ہے جھوٹ کی اقسام اور اس کے احکام کی جانب اشارہ، اور پانچواں ہے کہ اس مقام میں صدق اور راست گوئی سے کیا مراد ہے۔ تو سامعین یہ جو چند نکات یہاں پر ان لوگوں نے تفصیلات ہم تک پہنچائی ہیں، یعنی پوائنٹ ان کے 5 پوائنٹ ہیں۔ آئیے اب ہم ان کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں۔ پیج 96 پر آ گئے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے مقام اول کہ صدق کی تعریف اور اس کے مرتبے کی عظمت۔ اس میں لکھا ہے کہ جان لیجئے کہ سچائی کی خصلت اور راست گوئی کی سیرت افضل کمالات انسانیہ میں سے ہے۔ اس یعنی کہ صدق بریکٹ میں لکھا ہے، صدق کے حسن اور اس کے ترک کرنے کی برائی پر ہر ملت کے تمام اہل خرد متفق ہیں۔ یہاں کتاب و سنت سے اس کے فضائل و مدائح، میم دال الف حمزہ ہے، مدائح ذکر کرنے کی چنداں ضرورت نہیں، مگر ان میں سے کچھ فضائل کا ذکر کیے بنا چارہ بھی نہیں ہے، کیونکہ آیات قرآن اور ان بزرگوں کے اقوال بلیغہ بے لام یہ غین ہے، متبرک کو بابرکت ہونے اور ویران دلوں کے نورانی ہونے کا وسیلہ ہونے کے ساتھ ساتھ بکثرت دیگر فوائد کے بھی حامل ہیں، جو قلوب کو عروۃ الوثقی کے صدق سے تمسک اور راست گوئی کی حبل متین سے اعتصام پر مائل کرتے ہیں۔ ہے بے لام زیر میم تے یہ نون سے اعتصام، الف عین تے سواد الف میم، اعتصام پر مائل کرتے ہیں۔ خدائے تعالیٰ اپنی ذات مقدس کی تعریف میں فرماتا ہے، انورٹڈ کاما، یہ سورہ نساء کی جو کہ سورہ نساء سورت نمبر 4 ہے، آیت نمبر 87 ترجمہ، کہ بات کہنے اور وعدہ پورا کرنے میں خدائے تعالیٰ سے زیادہ کون راست گو اور سچا ہو سکتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ ایک دوسری جگہ پروردگار فرماتا ہے، سورہ نساء جو کہ 4 صورت ہے، اس کی آیت نمبر 122 کہ اور خدا سے زیادہ راست گو کون ہو سکتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور پھر اس کے بعد ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 17 ترجمہ، کہ یہی لوگ ہیں صبر کرنے والے اور سچ بولنے اور خدا کے فرما بردار اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی راتوں میں خدا سے توبہ و استغفار کرنے والے۔ یہ اپنے بندوں کے گروہ کی تعریف کرتے ہوئے سورہ آل عمران میں ذکر ہوا ہے، آیت نمبر 17 میں۔ اور پھر لکھا ہے کہ نیز فرمایا سورہ معاہدہ جو کہ 5ویں صورت ہے، اس کی آیت نمبر 119 میں، کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں صادقین کو ان کی صداقت اور راست گوئی نفع دے گی، ان کے لیے باغات ہیں جن کے
کے نیچے نہریں جاری ہیں، در حال یہ کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ خدا تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ لوگ خدا سے راضی ہیں، یہ بڑی کامیابی ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 119۔ پھر لکھا ہے کہ اور فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں کہ مومن کو حکم دیا کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں پر یہ ترجمہ ہم نے پڑھا، آگے چلتے لکھا ہے اور خداوند عالم نے سورہ احزاب میں اپنے بندوں میں سے مردوں اور عورتوں کے چند گروہوں کا ذکر فرمایا کہ ان میں سے کچھ مرد اور عورتیں راست گو ہیں، اور آخر میں فرمایا کہ خدا نے ان کے واسطے مغفرت اور ثواب عظیم مہیا کر رکھا ہے۔ سورہ احزاب جو کہ 33ویں نمبر کی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 35۔ نیز فرمایا کہ جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچی بات لے کر آیا ہے اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ تو پرہیزگار ہیں۔ یہ لوگ جو چاہیں گے ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہے، یہی نیکی کرنے والوں کی جزائے خیر ہے، تاکہ خدا ان لوگوں کی برائیوں کو جو انہوں نے کی ہیں دور کر دے اور ان کے اچھے کاموں کے عوض جو وہ کر چکے تھے اس کا ان کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ سورہ زمر جو کہ 39 نمبر کی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 33 سے لے کے 35 تک ہم نے پڑھی۔ لکھا ہے کہ اور ان کے علاوہ اسی مضمون کی بہت سی آیات ہیں۔ شیخ کلینی رحم اللہ نے کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 104 میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کی زبان راست گو ہے اس کا عمل پاکیزہ اور مقبول ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ نیز کافی ہی میں جناب علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو، تم دوسروں کو بھلائی اور خیر کی طرف دعوت دینے والے ہو جاؤ، محض زبانی دعوت دینے والے نہ بنو، بلکہ اس طرح بنو کہ دوسرے لوگ امر دین میں تمہاری سعی اور کوشش دیکھیں اور گناہوں سے تمہارے پرہیز و اجتناب کا ملاحظہ کریں، کیونکہ لوگ جب کسی میں عملی طور پر ان صفات کو دیکھتے ہیں تو خیر کی طرف راغب ہوتے ہیں اور خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اگرچہ وہ آدمی ان کو امر و نہی نہ بھی کرے، مگر وہ لوگ ان صفات کو اس شخص میں نہ دیکھیں تو اس کا کچھ بھی کہنا اور نصیحت کرنا کسی طرح بھی فائدہ مند نہیں ہوتا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 105۔ اور اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ نیز عمر بن ابی المقدام الف لام میم قاف دال الف میم سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب میں پہلی مرتبہ حضرت باقر علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوا تو آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ حدیث سے پہلے سچ کہنا سیکھو، بریکٹ میں لکھا ہے کہ یعنی حدیث کی روایت اور جمع و نقل کرنے سے پہلے راست گوئی کو اپنا شعار بناؤ۔ حوالہ نوٹ کیجئے، اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 105۔ پھر لکھا ہے کہ نیز ربی بن سعد سے روایت کی گئی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اے ربی، بتحقیق آدمی جب بھی سچ بولتا ہے خدا اس کو صدیق کے نام سے لکھ دیتا ہے، بریکٹ میں لکھا ہے یعنی اس کا نام صدیقین کے دفتر میں درج ہو جاتا ہے۔ حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 104۔ ہم کتاب کے صفحہ نمبر 100 پر پہنچ گئے ہیں۔ لکھا ہے نیز کلینی رحم اللہ، صدوق رحم اللہ اور برقی رحم اللہ نے متعدد اسناد کے ساتھ روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما اے علی علیہ السلام، میں تمہیں اپنی طرف سے چند خصائل خیسواد الف حمزہ لام خصائل کی وصیت کرتا ہوں، اے اللہ علی کی اعانت کر۔ ان میں سے پہلی خصلت راست گوئی ہے، تیرے منہ سے کبھی کوئی جھوٹ نہ نکلے۔ حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 79 اور کتاب من لا یحذر الفقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 188 اور محاسن برقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 17۔ لکھا ہے نیز جناب صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند عالم نے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا مگر صدق اور نیکوکار اور بدکار کے ساتھ امانت داری کے ساتھ، بریکٹ میں لکھا ہے کہ یعنی ہر
پیغمبر راست گوئی اور نیک و بد آدمیوں کو ادائے امانت کی صفت رکھتا تھا. یہاں پہ بریکٹ بھی کلوز ہو گیا, انورٹڈ کاما بھی. حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 104 اور 105. نیز آن جناب علیہ السلام ہی سے روایت کی گئی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا, لوگوں کی نمازوں اور روزوں سے دھوکہ مت کھاؤ, کیونکہ اکثر اوقات آدمی نماز اور روزے پر اتنا حریص ہوتا ہے کہ اگر اسے کسی وقت ادا نہ کر سکے تو وحشت زدہ ہو جاتا ہے. بریکٹ میں لکھا ہے کہ یعنی زیادہ نماز پڑھنا اور روزے رکھنا آدمی کے اچھا ہونے کی علامت نہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ نماز روزہ اس کی عادت بنے ہوئے ہوں, بریکٹ کلوز, لیکن ان کی آزمائش اور امتحان گفتگو میں راست گوئی اور امانت کے واپس دینے کے ذریعے کرو. حوالہ بریکٹ میں لکھا ہے حوالہ سابق, یعنی کہ جو پچھلا حوالہ تھا اصول کافی جلد 2 اور صفحہ نمبر 104 اور 105. اب آگے چلتے ہیں. لکھا ہے نیز ابھی کوہمس, اب ہجے کر دیتے ہیں, الف بے چھوٹی ہے اور کاف ہے میم سین. کہمس, کاف پہ بھی زبر ہے اور ہا پہ جزم ہے اور میم پہ زبر ہے اور پھر سین ہے. کہمس سے روایت کی گئی ہے کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ یعنی بریکٹ میں لکھا یعنی حضرت صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ عبداللہ بن ابی یافور جناب کو سلام کہتا ہے. فرمایا تم پر اور اس پر سلام ہو. جب تم عبداللہ کے پاس جاؤ تو میرا بھی سلام پہنچانا اور اسے کہنا کہ غور کرو کہ کس چیز کی وجہ سے علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرب ہوئے. بریکٹ میں لکھا ہے یعنی کہ کسی خصلت کی وجہ سے ان کے نزدیک صاحب مرتبہ و مقام ہوئے. بریکٹ کلوز. پس اس خصلت کو مضبوطی سے پکڑ لو. پس بتحقیق علی علیہ السلام نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک وہ رتبہ و مقام راست گوئی و رد امانت کے سبب پایا. اور یہاں پر بھی لکھا ہے حوالہ سابق جو پچھلا حوالہ ہم نے پڑھا تھا. آگے چلتے ہیں. نیز امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی کے طولانی رکوع و سجود کو نہ دیکھو, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ تو اس نے اپنی عادت بنائی ہوئی ہے اور اگر اس عادت کو کسی وقت ترک کرے تو اسے وحشت و گھبراہٹ سی محسوس ہوتی ہے, لیکن تم اس کی راست گوئی اور رد امانت کو دیکھو. حوالہ کیا ہے؟ حوالہ وہی لکھا ہے حوالہ سابق. پھر ہے کہ نیز عبد الرحمن بن سیابہ سے روایت کی, سین یہ الف بے ہے, سیابہ سے روایت کی گئی ہے کہ اس سے حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں تجھے وصیت نہ کروں؟ اس نے کہا کہ میں نے عرض کیا ہاں, میں آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں, مجھے وصیت کیجیے. فرمایا تو اپنے اوپر سچ کہنے اور صاحب امانت کی طرف امانت واپس کرنے کو لازم کر لے, تاکہ تو لوگوں کے ساتھ ان کے اموال میں اس طرح شریک ہو جائے اور آپ کے ذریعے. پھر یہاں پہ لکھا ہے کہ نہیں, اور آپ نے یہ کلام فرماتے ہوئے الفت و اتصال کی تصویر دکھانے کے لیے اپنے دست مبارک کی انگلیوں کو جمع اور متصل کیا. راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت علیہ السلام کی نصیحت کو یاد رکھا, یعنی اس کے مطابق عمل کیا. پس میں نے 30,000 درہم زکوٰۃ نکالی, یعنی اس عمل کی وجہ سے میرا مال اس مقدار تک پہنچا کہ جس کی زکوٰۃ اس قدر ہوئی. حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 134. پھر لکھا ہے کہ اور امالی صدوق علیہ رحمہ و کتاب جعفریات میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم تمام لوگوں میں سے میرے نزدیک تر اور جس پر میری شفاعت واجب ہوگی وہ شخص ہوگا کہ جو بات کرنے میں تم میں زیادہ راست گو ہے. حوالہ ہے امالی صدوق مجلس 76 صفحہ نمبر 456, جعفریات صفحہ نمبر 150. نیز دوسری کتاب جعفریات میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گفتگو میں راست گوئی مکارم اخلاق میں سے ہے. حوالہ ہے جعفریات صفحہ نمبر 151. پھر لکھا ہے کہ اور کتاب اخلاق ابو القاسم میں مروی ہے کہ ایک شخص نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ ایک مومن کس علامت کے ذریعے پہچانا جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے وقار و نرمی و اطمینان اور بات میں اپنی راست گوئی کے ذریعے. حوالہ ہے کتاب اخلاق
اور ساتھ ہی لکھا ہے محفوظ، نہیں مخطوط، مجھے لگا محفوظ، میم خے توئے واو توئے. تو یہاں پر یہ مکمل ہوا. پھر آگے چلتے ہیں. ہم اس وقت پیج 102 پر، جی بالکل 102 پر ہم مکمل کر لیا ہے یہ صفحہ. اور میں نے ابھی دیکھا کہ ٹائم تو 32 منٹس ہو گئے ہیں، تو پھر کیوں نہ اجازت لے لیں یہاں سے اور اگلی نشست میں ساتھ ہی آگے پڑھتے ہیں جہاں سے ہم خداحافظ کہیں گے. فی امان اللہ.